الحمد لله الذي أعلى معالم العلم وعلامة وأظهر شعائر الشرع وأحكامه وبعث رسلا وأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إلى سبيل الحق هادين وأخلفهم علماء إلى سننهم داعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات، قابل مبارکباد ہیں شہریار نوجوان کمیٹی جنہوں نے جشن صدیق اکبر کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا شہریار نوجوان کمیٹی کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور قابل مبارکباد آپ حضرات بھی ہیں کہ اپنی پیاری نیند کو چھوڑ کر کے آپ حضرات اس محفل نور میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم اور آپ کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، میں 11 بجے سے لے کر کے اب تک سفر کر کے آیا، گھر پہ پہنچا، وضو کیا، نماز پڑھنے کے بعد میں فوراً اسٹیج پر لے آیا گیا۔ 2 دن کی مدت گزری جس میں صرف 4 گھنٹے میں نے سویا ہے، پھر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے، اپنی ساری تھکان کو ایک طرف رکھتا ہوں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو ایک طرف رکھتا ہوں اور ان کی شان میں آپ حضرات کی سماعتوں تک کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ آئیے عنوان کے نو کو پلک سنوارنے سے پیشتر ہم سب مل کر عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کی مانج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی مسکراہٹ سے یونیورس کا تبسم، جن کے خوشبوؤں سے گلابوں کا تعطر، جن کے بال شریف کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے ہونٹوں کی نزاکت کو ہم سب کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ محترم حضرات، آئیے مصطفیٰ جان رحمت جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے سوغات نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، سیدی سرکار اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث و محقق بریلوی قدس سرہ العزیز نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
یوں خراج عقیدت پیش کیا. آپ فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقی سید المستقی، اصدق الصادقی سید المتقی، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اور آپ کہتے ہیں یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. میرے عزیزو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج بیان نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضائل و کمالات سے نوازا تھا. اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 8.25 ارب انسانوں کی آبادی پائی جاتی ہے. 8.25 ارب لوگ اس خاکدان گیتی پر جلوگر ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور 8.25 ارب میں 2.25 ارب لوگ وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. 6.25 ارب لوگ وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے محروم ہیں. اور 2.25 ارب لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں. کوئی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی شان گھٹانے کی جرات کرتا ہے. کوئی کلمہ پڑھتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کوئی کلمہ پڑھتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کوئی کلمہ پڑھتا ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کوئی کلمہ پڑھتا ہے، تابعین اعظام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. آگے چلیں، کوئی کلمہ پڑھتا ہے، علماء کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کوئی کلمہ پڑھتا ہے، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ان گستاخیاں کرنے والوں کی جماعت اسی سرزمین پر پائی جاتی ہے. کوئی کلمہ پڑھتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کانفرنس کا انعقاد کرتا ہے، لیکن اسی سرزمین پر کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ ایسا کانفرنس کا انعقاد یہ تو فضول خرچی ہے. لیکن یاد رکھو میرے عزیزو، جب ان ساری دنیا کی باتوں کو اس خادم نے سماعت کیا، اپنی نظروں سے دیکھا، تو کہیں نہیں بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان باتوں کو رکھا. اے سیدی اعلیٰ حضرت، آپ اتنے بڑے مجدد ہیں، آپ اتنے بڑے محدث ہیں کہ آپ نے فتاوی رضویہ کو تیار کیا ہے، آپ نے مطلع القمرین کو تیار کیا ہے، آپ نے خلافت علی کو تیار کیا ہے. آج صحابہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، تابعین کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، رسول پاک کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. اس پرفتن ماحول میں ہمارے لیے آپ کی طرف سے کوئی پیغام ہے، ہمارے لیے آپ کی طرف سے کوئی فرمان ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے اس خادم کو پیغام ملتا ہے. جو دنیا کہہ رہی ہے اسے کہنے دو، تمہیں صرف اور صرف یہ کہنا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائے گا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن صدیق اکبر کانفرنس، نعرے رسالت. واہ بھائی بہت اچھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جو لوگ ان کی عزتوں کو گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں جو میرے امام نے دیا ہے. آپ کہتے ہیں تو گھٹائے سے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور صدیق اکبر کی کیا شان ہے،
वही धूम है अब भी माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, वही धूम है अब भी माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, मिट गए आप मिटाने वाले। मेरे अजीजों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला है, आपकी कुन्नियत अबू बकर है, आपके अलक़ाबात सिद्दीक, अतीक, रफीक यार, यार गार मुस्तफ़ा, रफीक मज़ार वगैरह। आपके वालिद मोहतरम का असल नाम हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और कुन्नियत अबू कहाफा है। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और आपकी कुन्नियत हजरत उम्मुल खैर है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासादत जो हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने अपनी मकतूबात में लिखा है, आप फरमाते हैं कि आपकी विलादत बासादत 572 ईस्वी 3 यौमुल फील को मक्कतुल मुकर्रमा में हुई। आप रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पाक के बाद पैदा हुए। मेरे अजीजों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब होशियार हुए, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात इस खाकदाने गीती पर जलवागर थी। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के की सरजमीन पर लोगों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन कोई इस्लाम कबूल करने के लिए राजी नहीं था। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की शान तो देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे ही मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला के एक होने की और अपनी नबूवत और रिसालत होने का उनके सामने दावा किया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कोई हिचकिचाहट नहीं की, कोई तरद्दुद नहीं किया। आप बगैर गौर व फिक्र के मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ा और आप मुशर्रफ इस्लाम हो गए और दुनिया वालों को यह पैगाम दिया, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। वाह वाह भाई, बहुत अच्छे। मेरे अजीजों, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जितने लोगों ने मुझ पर एहसान लादा, उन सारे लोगों के एहसान का बदला मैंने चुका दिया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एहसान का बदला मैं नहीं चुका पाया। इसका बदला अल्लाह ताला कयामत के दिन खुद ब खुद सिद्दीक अकबर को अता फरमाएगा। आप जरा अंदाजा करें, और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे जगह पर फरमाया कि किसी के माल ने मुझे इतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना माल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था। उनके माल ने सारे लोगों के माल से ज्यादा मुझे फायदा पहुंचाया। माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक कहा जाता है, अतीक कहा जाता है, तो आपको अतीक क्यों कहा जाता है, आपको सिद्दीक क्यों कहा जाता है? तो आप उठाइए मुस्लिम शरीफ, जो बुखारी शरीफ के बाद सबसे ज्यादा असह किताब मानी जाती है, मुअतबर मानी जाती है, उसमें हजरत आयशा सिद्दीका से एक हदीस रिवायत है। आप फरमाती है कि एक रोज मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अपने कमरे में मौजूद होकर के मैं सहन में देख रही थी कि सहाबा की जात जलवागर है और उसी मजमे में रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के दरमियान मौजूद है। कुछ ही लम्हे में हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाते हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, आप बबाए दुहल सारे लोगों को ये पैगाम देने के लिए तैयार हो गए, ऐ मेरे साहबा सुनो सुनो, वो अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। तुम में से जो शख्स ये नियत और ये आरज़ू रखता है कि वो जन्नती इंसान को देख ले, उसे चाहिए कि वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले, इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया गया है। इसलिए आपको अतीक कहा जाता है। और आपको सिद्दीक क्यों कहा जाता है?
تو آپ آگے چلیں، مسلم شریف ہی کی حدیث ہے، سید المحدثین حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام جب معراج شریف کے لیے تشریف لے گئے، اور میں اس بات کو دوسرے پہلو پر بیان کروں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جب معراج مقدس کے لیے گئے تو آپ مکہ شریف سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے آپ ساتوں آسمان گئے، وہاں کا نظارہ کیا، اس کے بعد میں آپ عرش اعظم گئے، وہاں کا نظارہ کیا، اس کے بعد میں آپ جنت گئے، جنت کا نظارہ کیا، اس کے بعد جہنم میں جہنم کے سارے نظارے آپ کو کروائے گئے، آخر میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار عطا ہوئی جب آپ معراج سے تشریف لائے، اور جب صبح ہوئی تو آپ نے معراج کے سارے واقعات کو مکہ والوں کے سامنے رکھا تو مکہ والوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اے میرے عزیزو ذرا توجہ کرے، ابو بکر صدیق کیسے صداقت والے ہیں، کیسے شجاعت والے ہیں، کیسے دلیر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ابو جہل اور اس کا ہمنوا پہنچا، اس نے کہا تم نے کوئی بات سنی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں نے تو کوئی بات نہیں سنی ہے، لیکن اگر کوئی بات ہوئی ہے تو تم ذرا مجھے بتاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ابو جہل اور اس کے ہمنوا نے کہا ایک اجنبی انسان اگر اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمان گیا، ساتوں آسمان سے جنت گیا، جنت سے جہنم کا نظارہ تک کیا، اس کے بعد میں اخیر میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا، کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بات ذہن میں آنے والی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کو تو یہ پتا نہیں تھا کہ اس بات کو کس نے کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنے، آپ نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو کیسے آپ دیدہ ورد ہو۔ آپ نے کہا ابو جہل بتا یہ کس نے دعویٰ کیا ہے، یہ کس نے اس بات کو کہا ہے؟ تو ابو جہل اور اس کے ہمنوا نے کہا ارے وہی تمہارا جو ساتھی محمد ہے، اس نے کہا ہے کہ میں مکہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمان گیا، جنت گیا، جہنم کا نظارہ کیا، پھر اس کے بعد میں آخر میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ کیا بات ذہن میں آنے والی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اس انداز میں فرحت و شادمانی کا اظہار کیا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا دار اگر اس بات کو کرتا تو میں اس کا اقرار نہ کرتا، لیکن میرے رسول نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے تو یقین رسول اللہ نے اس بات کو سچ کہا ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ واہ واہ زندہ باد۔ میرے عزیزو حضرت ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے۔ آج آپ یہاں پر حاضر ہیں، آپ اٹھائیے پھر مسلم شریف، مسلم شریف میں حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک علیہ السلام معراج شریف میں تشریف لے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حضرت ابو بکر صدیق سے کہا جائے گا یہ ابو بکر صدیق تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے لہذا کے غیور مسلمانوں، آپ نے اہل سنت والجماعت کے ایسے مشن کو اپنے دامن سے لگایا ہے کہ آج اس وقت لوگوں کو یہ گمان ہے کہ حضرت ابو بکر سے افضل تو حضرت علی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نبوت کے حق کو حضرت ابو بکر نے مان لیا ہے۔ میں ان حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سنی مسلمان کل بھی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابو بکر سارے انبیاء کے بعد اس امت میں افضل ہے، اس امت میں اعلیٰ ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ حضرت ابو بکر کی محبت میں یہاں پر حاضر ہے۔ قیامت کے دن حضرت ابو بکر کو کہا جائے گا اے ابو بکر تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو حضرت ابو بکر اس وقت فوراً جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کو رکھیں گے اے اللہ جو دنیا میں رہنے والے وہ اس سے محبت کرتے تھے، جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ ماشاءاللہ واہ واہ واہ۔ کیسی شان ہے ابو بکر صدیق کی، اور مصطفیٰ کتنی پیار کرتے تھے۔ آپ آگے چلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ غزوہ تبوک کے موقع پر
مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مسلمانوں کے مال کی ضرورت پڑی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ تمہارے مال کی ضرورت مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ضروری ہے جو تمہیں اللہ نے استطاعت عطا کی ہے اپنی استطاعت کے مطابق تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو صدقہ و خیرات کرو میرے عزیزو اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال زیادہ موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچا اے عمر آج وقت ہے گھر پہ مال زیادہ ہے اگر تم ابو بکر سے بڑھنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر وقت ہے صحابہ گئے اپنے گھر جس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ 200 اونٹ روایتوں کے مطابق اور 200 اوقیہ چاندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہ آئے اپنے گھر کے سارے مال کو اکٹھا کیا آدھے مال کو اپنے گھر پر اپنے اہل و عیال کے لئے چھوڑا اور آدھے مال کو لے کر کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کتنے مال کو یہاں پر لے آئے ہو اور کتنے مال کو اپنے اہل و عیال کے لئے چھوڑ آئے ہو تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو آدھے مال کو میں آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں اور آدھے مال کو میں اپنے اہل و عیال کے لئے چھوڑ آیا ہوں لیکن ابو بکر صدیق کی شان کو دیکھے آپ اپنے گھر آئے سارے مال کو اکٹھا کیا آدھا مال نہیں پونا کلو مال نہیں اپنے گھر پہ چھوڑا بلکہ سارے مال کے گٹھڑ کو اپنے پشت پر یا اپنے سر پر رکھا اور سارے مال کو لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مال کو لے کر کے حاضر کیا تو رسول اللہ نے پوچھا اے ابو بکر صدیق بتاؤ اپنے گھر پر کتنے مال کو رکھ کے آئے ہو اور کتنے مال کو اپنے میرے پاس لے کر کے آئے ہو تو حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا تھا یا رسول اللہ جتنے مال میرے گھر پہ موجود تھے ان سارے مال کو میں آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں تو رسول اللہ نے فرمایا پھر اپنے گھر پر کس چیز کو چھوڑ کے آئے ہو تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ اگر اپنے گھر پر کسی چیز کو چھوڑ کے آیا ہو تو اللہ و رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں اللہ و رسول کے پیار کو چھوڑ کے آیا ہوں شاعر کہتا ہے پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول نعرے تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے میرے بھائی نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت جشن صدیق اکبر کانفرنس نعرے تکبیر واہ بھائی بہت ایک بات آپ اس کو بھی سنیں آج کل مولائیت کا فرقہ بہت عروج کر رہا ہے مولائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں بلکہ حضرت امام باقر اور دیگر اس جماعت کے بڑے بڑے علماء کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اگر انبیاء کے بعد میں اس امت میں سب سے زیادہ کوئی افضل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے ماشاءاللہ رسول پاک علیہ السلام کی اس دنیا سے ظاہری طور پر کوچ کر جانا اس کے بعد میں جو اس امت کا سب سے پہلا خلیفہ بنا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات اور خلیفہ بلا فضل ہیں آپ اس کے بعد میں حضرت عمر کی ذات ہے اس کے بعد میں حضرت عثمان کی ذات ہے اس کے بعد میں حضرت علی کی ذات ہے اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ابو بکر سے پیار کرنے والے ہیں ہم تو عمر سے پیار کرنے والے ہیں ہم تو حضرت عثمان سے پیار کرنے والے ہیں ہم تو علی سے پیار کرنے والے ہیں ہم تو سارے صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کے بارے میں اس فرمان کو پوری دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی ہے اور سارے صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، اور وہی انسان کامیاب ہوگا جو صحابہ کو صحیح معنوں میں جانتا ہوگا۔ اس لیے کہ امام احمد رضا نے کیا ہی پیغام دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور، نجم ہے اور نہ ہوئے اطرت رسول اللہ۔ واہ ماشاءاللہ، زندہ باد بھائی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں وہ بکر صدیق حضرت علی سے دشمنی رکھتے تھے۔ ارے دشمنی کیسے رکھیں گے؟ ایک واقعہ سنو۔ ایک دن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو دیکھا تو آپ نے تبسم فرمایا، آپ مسکرا پڑے۔ جب حضرت علی نے حضرت بکر صدیق کی مسکراہٹ کو دیکھی تو آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ نے کہا ابو بکر مجھے تم دیکھ کر کے کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کیسے خوش نصیب علی تم ہو کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جنت کی ٹکٹ جس کو حضرت علی عطا کریں گے وہی انسان جنت میں جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ بکر صدیق حضرت علی سے ناراض تھے، دشمنی رکھتے تھے، اہل بیت نبوت کے باغی تھے۔ میں ان حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہم یہ جواب دیتے ہیں تم مجھ سے زیادہ اہل بیت سے پیار کرتے ہو۔ ارے ہم اہل بیت سے اس طرح پیار کرتے ہیں کہ امام احمد رضا کی طرح یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ واہ بھائی بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیسے خوش نصیب علی تم ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جو علی سے محبت کرے گا اور قیامت کے دن علی جس کو جنت کی ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت علی کی محبت تو دیکھیں، آپ ہی نے فرمایا تھا حضرت امام حسن سے، اے امام حسن سنو سنو، جس قوم میں ابو بکر و عمر کی ذات ہو اگر ان سے کوئی افضل بننا چاہے گا تو میں اس پر مفتری کی حد لگاؤں گا، اس لیے کہ جس قوم میں ابو بکر کی ذات موجود ہو، عمر کی ذات موجود ہو، ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی نے کہا اے ابو بکر تم نے کہا کہ جنت کی ٹکٹ علی جس کو دیں گے وہی جنت میں جائے گا، آپ نے تو صرف ایک ہی پہلو بیان کیا ہے لیکن دوسری پہلو رسول اللہ نے یہ نہیں بیان فرمایا تھا۔ اے علی سنو سنو، میدان محشر کے دن تم جنت کی ٹکٹ اسے انسان کو دینا جو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوگا، جو حضرت ابو بکر صدیق سے پیار کرتا ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے کل بھی ہم پیار کرتے تھے، آج بھی پیار کرتے ہیں اور قیامت تک ہم پیار کرتے رہیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میرے عزیزو آخری بات سنیں، بس میں اپنی باتوں کو حضرت آ رہے کہ نہیں آخری بات سنیں، کیسا یار چنا تھا ابو بکر صدیق نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت ابو بکر سے پیار کرے گا، جو شخص حضرت عمر سے پیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم نہیں عطا فرمائے گا بلکہ اللہ تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، جب حضرت ابو بکر صدیق کا آخری لمحہ آیا، آپ 15 دن بیمار رہے۔ جب آخری وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داہنے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے سرہانے بلا کر کے کہا اے علی میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھے اسی ہاتھ سے غسل دینا جس ہاتھ سے رسول اللہ کو تم نے غسل دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ بکر پیار نہیں کرتے تھے اور آخری وقت میں اہل بیت سے پیار کرنے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا اے ابو بکر صدیق تم اس ہاتھ سے مجھے غسل دینا جس ہاتھ سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا، اس ہاتھ سے میرے جسم میں تم خوشبو لگانا جس ہاتھ سے تم نے رسول اللہ کو خوشبو لگانا، اس ہاتھ سے مجھے کفن پہنانا جس ہاتھ سے تم نے رسول اللہ کو کفن دیا تھا۔
اور آپ نے فرمایا اے ابو بکر سنو، میں اپنے 47 سالہ زندگی کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری ہے، تو میرے دل کی یہی تمنا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو نہ چھوڑوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی، جب مجھے غسل دے کر کے تم فارغ ہو جانا، کفن دے کر کے فارغ ہو جانا، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو تم میرے جنازے کو لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا جو دروازہ ہے اس دروازے کے سامنے رکھ دینا اور کہہ دینا یا رسول اللہ، آپ کا صدیق آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کی ساری وصیتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھایا۔ اس کے بعد جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت علی نے اسی ہاتھ سے غسل دیا جس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، اسی ہاتھ سے خوشبو لگائی جس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائے تھے، اسی ہاتھ سے کفن دیا جس ہاتھ سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کفن دیا گیا تھا۔ اور صدیق اکبر تمہاری قسمتوں کو سلام ہو، حضرت ابو بکر صدیق کو اس چارپائی سے لے جایا گیا جس چارپائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اس چارپائی پر لٹایا گیا، اس کے بعد میں آپ کے جنازے کو لے کر کے صحابہ رسول اللہ کے روضہ پاک میں حاضر ہوئے، دروازے کے سامنے رکھا اور صلاۃ والسلام کے نغمات کو نچھاور کیا۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کا جنازہ موجود ہے، آپ کی بارگاہ میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں، آپ اپنے فرمان کو جاری فرمائیں۔ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ اچانک میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کا دروازہ کھل جاتا ہے اور یہ بات رسول پاک کی بارگاہ سے آتی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سنو، میرے حبیب کو میرے پاس آنے دو، میرے حبیب کو میرے پاس آنے دو، اس لیے کہ حبیب کے ملاقات کا مشتاق ہے، حبیب کے دیدار کا اس قدر مشتاق ہے کہ جب دنیا میں تھا تو ابو بکر میرا ساتھ دے رہا تھا، جب اسلام کے لیے اس کے مال کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنے مال کو نچھاور کیا تھا، اس لیے کل بھی میں ابو بکر کے ساتھ تھا، آج بھی میں ابو بکر کے ساتھ ہوں۔ اور اے دنیا والوں سن لو، یار غار میں میرا ساتھی ابو بکر تھا تو یاد رکھو حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ابو بکر وہی موجود ہو۔ سبحان اللہ، واہ۔ ابو بکر کی کیا شان ہے لوگوں، لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کیا کام کیا ہے۔ ابو بکر نے وہ کام کیا ہے جس کام کو دوسرے لوگ کرنے سے اس قدر ہچکچائیں گے جس کی کوئی حد نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی تعریف کی جائے وہ ساری تعریفیں کم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں، ایک وزیر کا نام حضرت جبریل ہے اور ایک وزیر کا نام حضرت میکائیل ہے، اور زمین پر بھی میرے 2 وزیر ہے، ایک وزیر کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے اور ایک وزیر کا نام حضرت عمر فاروق۔ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ میرے عزیزو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے 22 جمادی الاخر سے شنبہ کو کوچ کر جاتے ہیں اور پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دے جاتے ہیں، اے لوگو میرے نبی کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول پاک سے اپنے والد، اپنے اولاد، اپنے عزیز و اقارب سے پیار نہ کرے۔ ڈاکٹر اقبال کی جب نظر اس حدیث پر پڑھی تو اس مرد قلندر سے رہا نہ گیا، اس نے ببانگ دہل یہ کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ابر رحمت تیری مرقد پر گوہر باری
بھاری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے, فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری, خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارما تجھ پر. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو حضرت ابو بکر کے فیضان سے مالا مال فرمائے. مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشانوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. مولا تیرے بندے یہاں پر حاضر ہیں, میں ان کی دل کی تمنا نہیں جانتا, تو سب کے دل کی تمناؤں کو جانتا ہے. مولا صدیق اکبر کے صدقے میں سب کی تمناؤں کو پوری عطا فرما. مولا کریم جو دعا تیری بارگاہ میں کیا اسے قبول عطا فرما, جو دعائیں نہ کر سکا ان تمام دعاؤں کو قبول عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا